الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولی عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی و انکساری بہت پسند ہے۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پر پڑ گیا۔ فقیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتا نہیں تھا، چنانچہ فقیر نے فوراً سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ کیا تو اندھا ہے، تجھے دکھتا نہیں اور دیکھتا نہیں کہ یہ فقیر بیٹھا ہے، اس کے پاؤں پر پاؤں مار کر جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اندھا تو نہیں، ہاں البتہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ معافی مانگنا فقیر سے گویا کون کہہ رہا ہے؟ یہ خلیفۃ الرسول، اللہ کے پیارے رسول کے دوسرے خلیفہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی بادشاہت کے چرچے اتنے کہ جب عمر فاروق نکلتے تو شیطان گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ اتنے بڑے مرتبہ رکھنے والے، اتنے بڑے اللہ کے رسول کے خلیفہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کیا کہ فقیر سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اگر ہلکا سا ہمارا اسٹیٹس بن جائے، ہلکا سا کچھ ہمارے کو معیار مل جائے تو معاشرے میں خود کو ہم سب سے برتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی برتر ہے ہی نہیں، اور اپنے سے نچلے طبقے والوں کو ہم چنانچہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک سب سے بڑا گناہ جو دنیا بنتے ہی ہوا وہ کیا کہ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے تکبر کیا اپنے آپ پر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو شیطان نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے جب کہا کہ ان کو سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، گویا تکبر کرا کہ یا اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، میری ڈیمانڈ اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہے، آگ مٹی سے زیادہ ہے، چنانچہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی پہلا تکبر کا ہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہوا۔ اور سب سے زیادہ عظیم معتبر شخصیت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ عاجزی اور انکساری کا عالم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت عاجزی اور انکساری فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہاں کیا شان تھی حضور پاک کی کہ ہر وقت عاجزی و انکساری کرتے رہتے، چنانچہ سلام کرنے میں بھی سب سے پہل کرتے۔ اگر صحابہ سامنے آتے تو حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں ان سے پہل فرماتے۔ تو شاعر اس بات پر بول پڑے، کیا کہتے ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ اور شاعر نے فرمایا کہ کبھی جو کی موٹی روٹی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر وقت عاجزی و انکساری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عاجزی کرنے سے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ ہوتا ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی تمام ہستی کو مٹا کر پیش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو ہی سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، تیرا مقام سب سے زیادہ ہے، مولا میں کچھ بھی نہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو عاجز بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اور جو عاجز بن جائے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ کہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر فروٹ لگے ہوتے ہیں، پھل لگے ہوتے ہیں، تو جس درخت کی جس ڈالی پر پھل ہوتا ہے وہی ڈالی چنانچہ نیچے آ جاتی ہے، وہ جھک جاتی ہے اس فروٹ کے وزن سے۔ یعنی کہ اگر آپ کے اندر نیک خصلتیں موجود ہیں تو آپ عاجز بن جائیں گے، اور اگر اپنے آپ کو آپ نے کچھ دیکھو، کانٹوں کا جو درخت ہوتا ہے وہ اکڑے رہتا ہے، تو جو اکڑے رہتا ہے، جو اپنے اوپر تکبر کرتا ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جو ڈالیاں مڑتی نہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور جن درختوں کے اندر پھل ہوتے ہیں
گویا کہ وہ جھک جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا لیجئے. ابھی چونکہ ایسا سیزن لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے اس کے اندر بھی امت مسلمہ بہت پریشان ہے. تو آپ اپنے آپ کو جھکا لیجئے, اپنے تجوریوں کے خزانے کھول دیجئے, اللہ کی راہ میں خرچ کریے جتنا ہو سکتا ہے. جتنے بھی ہمارے کچھ افراد ایسے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو واقعی پریشان تو ہیں لیکن اپنے پریشانی کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے, سفید پوشی کے عالم اختیار کرتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آپ کو چاہیے کہ ایسے افراد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں. اس سے الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی 10 گنا زیادہ دے گا اور آخرت میں بھی 10 گنا زیادہ دے گا. اور اگر آپ کو یقین نہیں تو ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ 2 مہمان آ گئے. 2 مہمانوں نے اندر آ کر ان کو کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپ کے گھر پر کھانا تناول فرمائیں, کیونکہ آپ اللہ کی ولیہ ہیں. بے شک آپ کے گھر کا کھانا, آپ کے گھر کا رزق ایک دم پاک ہوگا, تو کیوں نہ ہمارے پیٹ میں آپ کے گھر کا کھانا چلے جائے. آپ کے گھر میں 2 ہی روٹیاں موجود تھیں. آپ نے وہ 2 روٹیاں نکالی, مہمانوں کے سامنے پیش کر دی. جیسے ہی پیش کری, دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ عطا کرو, میں 2 دن سے بھوکا ہوں. تو آپ نے وہ 2 روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے دی. دیکھا کیسا اسلام کا ہمارا دین کتنی نرمی اور عاجزی انکساری کرتا ہے کہ مہمان بھی موجود ہیں, 2 روٹیاں مہمان کے لیے نکالی اور اب وہی 2 روٹیاں فقیر کو پیش کر دی. اور اللہ پر توکل دیکھیں آپ کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو آپ نے یہ بات ہمیشہ واضح سنی ہوگی کہ اللہ 1 کے بدلے 10 دے گا. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا. اللہ نے ہمیں چونکہ اتنی نعمتیں عطا کری ہیں, پھر بھی اگر اسی کے پیسوں میں سے اگر ہم اسی کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں اس کا 10 گنا زیادہ ملے گا. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد مہمان جب کھانے کا انتظار کرنے لگے تو باہر سے ایک خادمہ جو کہ اس زمانے کی ملکہ نے بھیجی تھی آپ کے دروازے پر آتی ہے اور آ کر آپ کو کہتی ہے کہ 18 روٹیاں آپ کی خدمت میں پیش کری. سبحان اللہ, 18 روٹیاں پیش کری اور کہا یہ لیجئے, یہ آپ کے لیے ملکہ نے بھیجی ہیں. تو آپ نے وہ روٹیاں جب گنی تو وہ پیارے اسلام بھائی 18 روٹیاں تھی. آپ نے کہا کہ اے خادمہ ان روٹیوں کو واپس لے جاؤ, یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کے لیے بھیجی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے تو یہ سنا رکھا ہے, آپ کا توکل دیکھیں کہ میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ 1 کے بدلے اللہ کے گھر سے 10 ملتی ہیں, یہ تو 18 ہیں, لے جاؤ. جب وہ خادمہ ان روٹیوں کو لے گئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خادمہ واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں 20 روٹیاں تھیں. چنانچہ اس نے کہا یہ لیجئے, یہ آپ کے لیے ملکہ نے بھیجی ہیں. تو آپ نے رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان روٹیوں کو لے لیا اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اگر آپ اس دور کے اندر جبکہ امت محمدیہ بڑی پریشان ہے, اگر آپ ان کے اوپر صدقہ خیرات کرو گے تو اللہ آپ کو 1 کے بدلے 10 دے گا. اور اپنے آپ کو عاجز انسان بنا لیجئے, انشاءاللہ اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم نے جو سنا اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس سے مجھے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.